الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، جس سورت سے ابتدائی ایک دو آیتیں تلاوت ہوئیں، یہ قرآن کریم کی آخری پارے کی سورہ غاشیہ ہے. اللہ کے کلام کا ایک اہم حصہ اور عجیب حالات اور کیفیات بیان کرنے والی سورت. نکات نوٹ فرما لیجیے. پہلی بات، اس سورت کی آیتوں میں جو ذکر اور بیان میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چند آیتوں میں قیامت کے احوال اور احوال بیان ہوتے ہیں، یعنی قیامت کی حالات اور مصائب، مشکلات، اضطراب اور پریشانیوں. اور پھر جنت کی بات آتی ہے اور جنت کی نعمتوں کی بات آتی ہے، اور ان سے بعد کائنات اور محسوسات کی بات آتی ہے. دنیا اور دنیا کی وہ اہم نکات اور پوائنٹ جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر پا سکیں گے، ان کی بھی بات آتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور نقطہ جو انتہائی اہم سورہ میں اس کی طرف توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یاد دہانی کی جائے، جو لفظ فذکر ارشاد فرمایا. اب تذکر اور یاد دہانی کی بات آغاز ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام کو، جو دراصل وہ ہر اول دستہ اور بنیاد ہیں بنی نوع انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جانے کی. اور ویسے بھی قانون ہے، اصول ہے، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنا ہی محفوظ ہوگی. حضرات صحابہ کرام بنیاد ہیں اس امت کی. حضرات صحابہ کرام یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سیادت میں بانی ہیں اس امت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، اور آ بھی جاتی کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے بھی تو دیکھ لی تھی نا اپنی زندگی اور وہاں زندگی کے ماحول اور حالات. اپنی شرک اور ظلم کے ماحول کو انہوں نے دیکھ لیا تھا، نفرت اور عصبیت کو انہوں نے خوب تجربہ کیا تھا.
تو آخری حصے میں بات آتی ہے تذکرہ کی، یاد دہانے کی، یاد دلانے کی، اور یاد دلاتے دلاتے اس بات کی بھی یاد دہانی ہوتی ہے سورت کے آخری جملوں میں۔ دو باتیں ہیں اور دو خطرناک باتیں، آخری باتیں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ یہاں رہنے دیجیے، یہاں جو جس حالت میں ہے بلا رہے اسی حالت میں، اس تک بات پہنچے، اللہ کی کبریائی کی پیغام اور باتیں اس تک پہنچنی چاہیے، امت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بات پہنچانا، خیر خواہانہ انداز میں نصیحتیں کرنا، اس حد تک امت کی ذمہ داری۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جس کے مقدر میں جو بات لکھی ہے وہی ہو جائے گی۔ یہ ایک خطرناک بات ہے، ان الینا ایابہم۔ یہاں تو آپ جو ہو، جیسے ہو، کتنی لمبی رسی پاؤں سے باندھ لی ہے یا گلے میں ڈال دی ہے اور سمجھتے ہو کہ چھوٹ ہے، کلی چھوٹ، فراوان اور بے پناہ دولت سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے تاکہ خود بھی آرام سے کھاؤ اور اللہ کے بندوں کو بھی کھلاؤ اور اللہ کے بندوں کے حال اور مستقبل کا بھلا سوچو۔ اور جب اللہ رب العزت نے نظام زندگی دے دی ہے اسلام کی صورت میں، اس کے لیے بھی تو مال چاہیے، محنت چاہیے، صلاحیتیں کپانی چاہیے۔ اس لیے یاد دہانی ہے، ان الینا ایابہم، میرے پاس آؤ گے نا تو جو کوتاہیاں ہوں گی وہاں ایک ایک کر کے دکھا دیے جائیں گے اور ان کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا اور ان کی سزا یا اجر مل جائے گا۔ جو عمل قابل اجر ہے اس کے اجر ملیں گے اور جو قابل سزا ہے اس کی سزا بھی ملے گی۔ کیوں؟ ثم ان علینا حساب، آؤ گے تو ہمارے پاس، لیکن ویسے نہیں، وہاں آپ سے ذرہ ذرے کے حسابات لیے جائیں گے، جو فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس لیے فرمایا تاکہ انسان کے لیے یہ آسانی ہو اور وہ یہ عافیت کے ساتھ سمجھ سکے کہ جو اہداف اسے دیے گئے ہیں ان اہداف کا حصول ہی اس کی مقصد زندگی ہونی چاہیے۔ اب یہ نکات محسوس فرما لیجئے، نوٹ فرما لیجئے۔ ایک بات یہ طے ہو گئی کہ یہاں آپ جی رہے ہیں لیکن کسی اور مقصد کے لیے، اور وہاں جو دو قسم کے لوگ ہوں گے، وہاں ایک تو ہوگا اصحاب المیمنہ اور ایک ہے اصحاب المشأمہ، جو سورہ واقعہ میں جن کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ وہاں کے ہیں کیونکہ دراصل یہاں کی زندگی، جو عرض کرتا رہتا ہوں، یہاں کی زندگی سرمایہ ہے آخرت کے لیے۔ صلاحیتوں کو ضائع مت کرو۔ اور اس مبارک سورت کی جو آیتیں ہیں، جن باتوں کے ہمیں وعدہ دیتے ہیں اور جن باتوں کی وعید آ رہی ہے، یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہیں آنے والی، اور ان حقائق کو نظر انداز کر دینا سعادت اور نجات کو چھوڑ کے تباہی کو لینے کی مترادف ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز سورہ غاشیہ کی بقیہ باتیں اگلے
اور آنے والے نشستوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، اور اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان لمحات کو اور ان کلمات کو ہمارے دین اور دنیا کے لیے مفید بنا دے، اور انہیں ہمارے آخرت کا سرمایہ بنا دے، ہمارے لیے اور ہمارے ان عزیزوں کے لیے کہ جن کی زندگی ہمارے لیے تھی اور ہماری زندگیاں بھی ان کی مرہون منت ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔